نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہاں دو چیزیں جمع ہیں، یسألون اور کاف۔ یہاں آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماذا کیا کچھ، ذا یہاں الذی کے معنی میں ہے، ینفقون وہ خرچ کرے، قل کہہ دیجئے ما جو انفقتم خرچ کرو تم، من خیر مال میں سے۔ خیر کا لفظ نیکی، بلائی اور پسندیدہ چیز کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں مراد مال ہے۔ فللوالدین تو والدین کے لیے مراد ماں اور باپ، یہ تثنیہ ہے، والاقربین اور قرابت دار، اقرب کی جمع ہے، کاف را با اس کا روٹ ہے، یعنی قریب ترین رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، یا تعمیم روٹ ہے اس کا، یعنی وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے۔ والمساکین اور مسکینوں، یعنی مسکین کی جمع ہے، سین کاف نون اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے ٹھہر جانا۔ مسکین وہ جو ٹھہر جائے، یعنی اس کی غربت اور فقر اس کو ذلیل کرے۔ وابن السبیل اور مسافر کے لیے ہے، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور ابن بیٹا یعنی جو راستے پر جا رہا ہو، گھر پر نہ ہو۔ وما اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے، یہ اصل میں تفعلون تھا، ماں کی وجہ سے جو حرف شرط ہے نون ساکت ہو گیا، یعنی نون گر گیا۔ من خیر خیر میں سے چھوٹی یا بڑی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس خیر کو علیم جاننے والا ہے، فاعل کے وزن پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ یسألونک ماذا ینفقون وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں۔ سوال کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، اور جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ کرام دنیا کے بہترین افراد میں سے تھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، کوئی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی۔ دنیا میں کوئی بھی لوگ آپ کے ساتھیوں سے بہتر نہیں گزرے کہ دین کے ساتھ انتہائی مخلص، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت اور تعلق کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے، اور وہ بہت قریبی تعلق تھا، بہت محبت تھی انہیں آپ سے، لیکن پھر بھی بہت سوال نہیں کیا کرتے تھے، اور غور سے سنا کرتے تھے اور سیکھتے تھے، سنتے تھے، اور واقعی جہاں مشکل پیش آتی صرف وہی سوال کرتے۔ تو کل کہہ دیجئے 13 مسائل ایسے ہیں قرآن مجید میں جن کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور قرآن مجید میں ان کا جواب دیا گیا، اور صرف 13 اس لیے کہ بے ضرورت سوال نہیں کیا کرتے تھے، جبکہ ہم لوگ عموماً سوال بہت کرتے ہیں، اور جب کوئی بات پتہ بھی چلتی ہے تو اس پر عمل مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سوال بھی عمل کی نیت سے نہیں ہوتا۔ سوال بھی عموماً یہ جاننے کے لیے ہوتا ہے کہ اچھا اس معاملے میں فلاں کیا کہتا ہے، اور فلاں کیا کہتا ہے، یا یہ کہ اپنی مرضی کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کبھی ایک سے پوچھا، جب جواب اپنی مرضی کے خلاف آیا، اور پھر کسی دوسرے سے پوچھ لیا اور اس سے بھی نہ ٹھیک لگے تو پھر تیسرے سے پوچھ لیا، اور اس طرح سوال کرنا ایک شہرت بن گیا۔ اگرچہ اچھا سوال پسندیدہ ہے، لیکن بے ضرورت سوال علم سیکھنے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ بہت کام کی بات پوچھتے ہیں، اور مال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اسے کہاں خرچ کریں، اس میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں نہ کریں۔ یہ سوال نفلی صدقات کے بارے میں تھا، کیونکہ فرض کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود وضاحت کر دی کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہے۔
کل کہہ دیجئے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لیکن جواب کہاں سے آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کل بتا دیجئے، کل فرما دیجئے اسی انداز سے، یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے سوال کی کتنی قدردانی کی۔ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں سوال کا ذکر کیا گیا بلکہ کل کہہ کر جواب دیا گیا ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن، مال میں سے، یعنی جو بھی جہاں بھی تھوڑا ہو یا زیادہ، کسی بھی شکل میں، کسی بھی کوانٹٹی میں، کسی بھی کوالٹی کا ہو، فللوالدین، تمہارے مال کے سب سے پہلے مستحق تمہارے والدین ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، حالانکہ بیوی بچوں کا نان نفقہ فرض ہے ایک مرد پر۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو فرض ہے، یہاں پر سوال جو کیا گیا وہ نفلی صدقات ہے، نفلی صدقات کے بارے میں ہے۔ جو ذمہ داری ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو پوری کرنی ہے، وہ تو کام کیا ہی جائے گا، اس میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی یہ پوچھے کہ میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کروں یا نہ کروں اور کتنا کروں، کیوں کروں، کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں خرچ کرنا ہی ہے۔ ہاں اس کے علاوہ خرچ کرو اپنے والدین پر، پھر والاقربین، قرابت والوں پر۔ اقرب جو ہے وہ قاف را با قرب سے ہیں، تو قریب ترین جو رشتہ دار ہیں جیسے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، والدین کے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، پھر اپنے بچوں کے بچے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں۔ والدین کا اولاد پہ خرچ کرنا تو فرائض میں سے ہے، لیکن اولاد کے لیے وہ اعلیٰ ترین شکل ہے، فرض سے بھی آگے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا فرض، سنت، نفل، اور ایک یہ کہ پھر انسان جو نیکی کے کام کرتا ہے ان میں سے اعلیٰ ترین درجہ والاقربین، اور قرابت دار، رشتہ دار، قریب ترین۔ پھر کون ہے رشتہ داروں میں؟ بہن بھائی، چچا ماموں، خالہ پھوپھی، یہ ہیں اقرب۔ پھر اسی طرح نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، وہ والدین میں بھی آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد اگلی باری ہے بہن بھائیوں کے بچے اور چچا وغیرہ کے بچے اور خالہ کے بچے۔ پھر سیکنڈ کیٹیگری میں آتا ہے اقرب کون ہے ان میں سے، یعنی چچا اور ان کے بچوں میں سے اقرب کون ہے؟ چچا اور چچا کے بیٹے، ویسے قریب ہے، قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب اپنے بچے ہیں تو ان پہ لازم ہے خرچ کرنا، لیکن آگے ان کے بچوں پہ خرچ کرنا جو ہے لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی ان پر خرچ کرتا ہے تو وہ اقربین میں آ جائے گا۔ بیٹے پہ خرچ کرنا تو ذمہ داری ہے، لیکن بیٹے کے بچوں پہ خرچ کرنا وہ پھر اقربا میں سے آ جاتا ہے۔ اس طرح باپ کے نانا، دادا، ماں کی نانی، دادی وغیرہ یہ سب اقربا میں آ جاتا ہے، لیکن ماں باپ اور پھر ان کے ماں باپ وہ والدین میں ہی آ جاتے ہیں۔ والیتامى، اور یتیموں یعنی رشتہ داروں کے بعد جو پہلے حقدار ہیں تمہارے مال کے، نفلی صدقات کے، وہ یتیم ہے، قابل رحم ہے، کیونکہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کا حق زیادہ ہے، کیونکہ وہ محروم بھی ہے۔ اور ضروری نہیں کہ یتیم غریب ہو، فقیر ہو، تو پھر وہ امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو دیتے دلاتے رہو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ عام طور پر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جب خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف ضروریات پہ نہیں خرچ کرتے۔ کس پر خرچ کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کو وقتاً فوقتاً تحفے بھی دیتے ہیں، ان کی پسند کی چیزیں بھی لے کر دیتے ہیں۔ لیکن جن کے ماں باپ ہی نہیں ہیں ان کا کون خیال کرے گا؟ تو یہاں مراد خرچ کرنے میں صرف یہ ضرورت مند یتیم نہیں ہے، بلکہ کون سا یتیم ہے؟ کوئی بھی یتیم ہو، اور یہاں خرچ کس لیے کرو؟ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طرح اقرب میں جو ہے ضروری نہیں کہ ان پر جب خرچ کیا جائے تو وہ فقیر مسکین ہو تب آپ ان پر خرچ کریں گے، نہیں، آپ کے بہن بھائی کھاتے پیتے ہو سکتے ہیں، ان کے باوجود اچھے تعلقات کے لیے آپ ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بیچتے ہیں اور دیگر کپڑے وغیرہ باقی چیزیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس باقی چیزیں نہیں ہیں،
تو پھر آپ ان کو دے دیں وقتاً فوقتاً، جو گفٹ کی شکل میں اچھے جذبات کے اظہار کے لیے کچھ بھی آپ کرتے ہیں تو وہ بھی پسندیدہ ہے۔ یتیموں کے اوپر بھی مسکینوں پہ خرچ کرنا، مسکین پہ خرچ کرنا اس کی ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ وہ نیڈی ہے، اس میں فقیر بھی شامل ہے۔ یاد رکھیے کہ فقیر اور مسکین جب الگ الگ آئیں تو فقیر زیادہ ضرورت مند کو کہتے ہیں اور مسکین کم کو، لیکن اگر صرف مسکین آئے تو اس میں مسکین کے علاوہ فقیر بھی شامل ہیں، خود بخود ہی ہو جاتے ہیں۔ وابنی سبیل اور مسافر کے لیے، اب مسافر کی بھی 3 کیٹیگریاں ہیں۔ ایک وہ مسافر جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، کیونکہ وہ کسی سے قرضہ نہیں لے سکتا، وہ اس کو جانتا نہیں، اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا کیونکہ وہ ضرورت مند ہو گیا ہے۔ دوسرا وہ مسافر ہے، محتاج نہیں، اور تیسرا وہ ہے جس کا آپ کو نہیں پتہ یا نہیں پتہ، اب تینوں سے معاملہ مختلف ہے۔ مسافر جو محتاج ہے اس پہ خرچ کرنا لازم ہے، وہ مسافر جو محتاج نہیں تو آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ مہمان کے طور پر کچھ دے دیں، کیونکہ بعض اوقات فیملی میں کوئی مہمان آ جائے تو وہ آپ کے جاننے والے نہیں ہوتے، بھائیوں کے دوست ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے مہمان آ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے، پوری فیملی کچھ نہ کچھ کرتی ہے یا گفٹ کے ساتھ رخصت کرتی ہے، یہ مسافر کو دیتے ہیں تو وہ ضرورت مند نہیں۔ تیسرا کیا، ضرورت مند ہے یا نہیں، شک ہے، پھر جیسے حالات ہیں اس کے مطابق انسان کرتا ہے، چاہے تو دے دے چاہے نہ دے۔ اور جو محتاج ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو کرو گے خیر میں سے، اور یہاں خیر سے مراد کوئی بھی نیکی کا کام ہے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے کیا کر رہا ہے، اور جو ذرہ کے برابر بھی تم نیکی کرتے ہو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ کون؟ اللہ رب العزت۔ انسان خود بھی دیکھتا ہے اور اللہ بھی اس کو دیکھتا ہے، اب چاہے خیر مال کے ساتھ ہو، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، یا پھر وہ خیر خدمت کی شکل میں، یعنی آپ کسی کو مال تو نہیں دے رہے لیکن وقت دے رہے ہیں، یہ تعلیم دے کر ہو، یعنی علم سکھا کر، یا پھر جہاد فی سبیل اللہ کی شکل میں، کوئی بھی چیز مالی، بدنی، علمی، مشقت، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو من خیر کہہ کے نیکی کو عام کر دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملو۔ اور پھر من خیرن میں انفاق کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے وہ اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے، صدقہ لکھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں ذمہ داری بھی ہے لیکن پھر بھی اس کا ثواب بھی ہے، کیا ہے کہ نیکی اچھی کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا، جان لو کہ تم خرچ نہیں کرو گے کوئی نفقہ جس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہو، مگر یہ کہ اس پہ اجر دیے جاؤ گے۔ یہاں پہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دو تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا، اور وہ بھی ثواب کا کام تھا۔ تو من خیرن میں تمام بھلائی آ جاتی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصود اللہ کی رضا چاہنا، اللہ رب العزت کو خوش کرنا۔ تو کیا نیت کریں گے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کھلائیں گے، اپنے ہی بچوں کو، لیکن کیا سوچ کے اس مشقت میں اللہ مجھے اجر دے گا، میں اس سے اللہ کی رضا چاہتی ہوں۔ کتنی وسعت ہے ہمارے دین میں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب جو کام کرتی تھی، کوئی ہنر تھا ان کے پاس جس سے وہ مال کماتی تھی، تو ان کا مال جو تھا ان کے گھر میں ہی خرچ ہو جاتا تھا، وہ اپنے شوہر پر بھی خرچ کرتی، بچوں پر خرچ کرتی تھی، شوہر کے پاس کوئی جاب نہیں تھی۔ ایک دفعہ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، وہاں انہوں نے صدقے کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔
لیکن خواہشات کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں۔ آپ ایک چیز لے کر دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اور مانگتے ہیں، وہ پوری ہوئی پھر اور تھوڑی دیر کے بعد اگلی نیکسٹ یعنی بار بار مانگتے ہیں، تو اس میں کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ مراد اس سے کون سا صدقہ ہے؟ جو ان کی ضروریات پر خرچ کیا جائے، ضروریات زندگی پر خرچ کیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا دل جگانے کی ضرورت ہے۔ ہر موقع پر لکھ لیں اپنے کاموں میں کیا کرنا ہے، دل جگانا ہے، کیونکہ ہم ہر کام سوئے دل سوئے دماغ کے ساتھ کرتے ہیں۔ بس روٹین ہی ایک بنا لی ہے، آٹومیٹک مشین بن گئی ہے، کھانا پکا رہے ہیں بس سوچا ہلا رہے ہیں کیونکہ ہلانا ہے۔ یہی سوچیں کہ یہ بھی اجر کے باعث ہے، یہی سوچیں کہ یہ بھی اجر کے باعث کی بات ہے اور میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں۔ حالانکہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں میں بھول گیا تھا یا ذہن میں بات نہیں رہی، یاد نہیں رہی، کہاں بھولے، کیوں بھولے، کہاں تھا دماغ تمہارا، سویا ہوا تھا۔ ایسی چیزوں میں کھویا ہوا تھا جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل جاگتا رہتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے دل کے ساتھ کرتا ہے، تو اپنی نیت کو بار بار دہراتا رہتا ہے انسان کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کسی پر احسان نہیں ہے اور اس کا اجر اپنے رب سے چاہیے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے سوال کیا تھا کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بعد میں دیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، کہاں کریں، کیونکہ پھر کیا رہ جائے گا یہ پتہ نہ ہو کہ کہاں کرنا ہے۔ اگر آپ سوچیں ان کے سوال پر آ کر اللہ تعالیٰ صرف یہ بتاتے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو پتہ نہ چلتا کہ ہم کیا کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں کھول کھول کر بتا دیا کہ والدین پر کرو، رشتہ داروں پر کرو، یتیموں پہ کرو، مسکینوں پہ کرو، مسافروں پہ کرو، انفاق کرو یا کوئی اور نیکی کرو۔ یاد رکھو یقیناً اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، کسی اور کو نہ پتا ہو یا کوئی نہ جانتا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کو پتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں پوری جزا دے گا۔ حتیٰ کہ ذرا برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بھی بدلہ پاؤ گے۔